سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ وسلم کی حیات طیبہ قبل بعثت۔ ولادت باسعد۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب ہے، جن کا مکہ مکرمہ میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ خانہ کعبہ کے تمام بت گر پڑے، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کے آتش قدے سرد پڑ گئے۔ عرب کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ولادت کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا۔ 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ بچپن کے حالات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت ابوطالب نے کی۔ حضرت ابوطالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچپن ہی سے اعلیٰ صفات اور نبوت کی نشانیاں موجود تھیں۔ سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابوطالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ راستے میں ایک مسیحی عالم نے حضرت ابوطالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجود نبوت کی نشانیاں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ انہیں شام لے کر نہ جائے کیونکہ یہودی نے پہچان لیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں نقصان پہنچائیں۔ حضرت ابوطالب نے ان کی بات مان لی اور اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ حلف الفضول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال ہوئی تو عرب کے قبیلوں قریش اور قیس میں ایک بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت لوگ مارے گئے اور لوگوں کا بہت مالی نقصان ہوا۔ اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں۔ یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں لڑنا حرام تھا، اس لیے آئندہ اس قسم کی جنگ سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے قریش کے ایک معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سفر کے حالات سے آگاہ کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوطالب کے مشورے سے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی حضرت ابوطالب نے پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ حجر اسود کی تنصیب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا، لہٰذا خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی گئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب کرنے کا مرحلہ تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نبوت لڑائی تک جا پہنچی۔ قریش کے ایک معزز شخص نے مشورہ دیا کہ کل سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آئے گا وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اگلے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کہا، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھا اور سب سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے کنارے تھام لیں اور اوپر کو اٹھا لیں۔ جب چادر مقررہ جگہ کے برابر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرمایا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی کا خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے ٹل گیا۔